خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حاضرین گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج ایک اور مرتبہ ہم اسی کے دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو اور ہماری یہ دین کی باتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہماری اپنی آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور پر، آزمانے کے طور پر بھیجا ہے۔ تو اس امتحان کا تقاضا یہ ہوا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی رکھی جائیں جو انسان کو پسند آتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی رکھی جائیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انسان کو اس سے بچنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانے کا طریقہ ہے، آزمانے کا قانون ہے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ راستہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے جس کو اپناتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر اس راستے سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے جس راستے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہمیں حاصل ہو جائے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ان ایسے راستوں سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن چونکہ ہم اور آپ انسان ہیں، ہمارے پیچھے ہمارا ازلی دشمن شیطان ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بہکانے میں، پھسلانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کئی سارے ایسے گناہ کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس غلطی کو نہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کبھی کبھار ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان گناہوں کو معلوم کریں کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گناہوں سے بچنا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی یہ جو گناہ ہے اس سے بچیں، اس سے پوری طریقے سے دور رہیں، اور جب ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں۔ یہی انسانوں کی خصوصیات ہے، یہی ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ جو موجودہ معاشرے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، ہر طریقے سے ہم اس گناہ کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن بے شعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں یا پھر یہ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ گناہ ہے، وہ بیماری ہے حسد کی بیماری۔ حسد کی بیماری کہ ایک مسلمان ہو یا پھر ایک انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت میں وہ پل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی
کوئی نعمت اسے ملی ہے اس نعمت کو دیکھ کر ہم اپنے طور پر اس سے جلتے ہیں، ہم اپنے طور پر اس سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، ہم ہر طریقے سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو صفت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے، شریعت اسلامیہ اسے حسد سے تعبیر کرتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے حسد کے متعلق، اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، یہ ایسا گناہ ہے جو آسمان پر سب سے پہلا ہوا ہے، یعنی آسمان پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد ہے، اور اسی طریقے سے اس روئے زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ بھی حسد ہے۔ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پورے فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا، انہوں نے سجدہ کیا۔ قرآن نے کہا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیے، تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہت زیادہ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو مٹی پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی کہ پورے ملائکہ، پورے فرشتے ان کے لیے سجدہ کریں، لیکن ابلیس کو یہ نعمت اچھی نہیں لگی، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام سے جلنے لگا، حسد ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر پیش آیا۔ اسی طریقے سے زمین سے متعلق ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا یہ قانون تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ایک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتے تھے، اور ان کی شریعت کا یہ قانون تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی ہوتی وہ آپس میں بھائی بہن شمار کیے جاتے، اس کے بعد جو لڑکا اور لڑکی ہوتے آپس میں دونوں کا رشتہ طے کر کے ان کی شادیاں کروائی جاتی تھی۔ یہ ان کی شریعت کا اپنا قانون تھا۔ لیکن جب قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکے کا نام حابیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ خوبصورتی میں کچھ کم ہوتی ہے۔ شریعت کے قانون کے لحاظ سے حابیل کو اس سے پہلے جو عورت پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی جو خوبصورت تھی، اس سے نکاح کرنا تھا، اور قابیل کو جو بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی تھی اس سے نکاح کرنا تھا۔ لیکن معاملہ یہاں پر قابیل پر یہ بات اچھی نہیں لگتی قابیل کو کہ میں ایک بدصورت لڑکی سے شادی کر لوں، جو خوبصورتی میں کچھ کم ہے اس سے شادی کر لوں، لہٰذا دونوں بھائیوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، دونوں بھائیوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ دونوں مل کر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی وہی اس عورت سے نکاح کرے گا۔ دونوں قربانی مل کر کرتے ہیں۔ اس دور میں قربانی کے قبول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ صدقے کا مال یا پھر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہیں، اس مال کو، اس چیز کو ایک میدان میں رکھ دیں گے، آسمان سے ایک آگ آئے گی، اس چیز کو کھا کر ختم کر دے گی، آسمان سے ایک آگ آئے گی جلا کر ختم کر دے گی، اور جس کی چیز جل جائے یہ علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، لہٰذا دونوں بھائی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے، قابیل کی قربانی نہیں قبول کی جاتی۔ اب قابیل کو یہاں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے حابیل پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعمت کو، اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور میری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، چنانچہ لڑائی جھگڑے میں قابیل جو ہے حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ اس دنیا پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ ہے جس کو شریعت اسلامیہ یا پھر اہل علم نے اس بات سے تعبیر
کیا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے ہونے والا گناہ ہے۔ تو یہ بیماری جو حسد کی ہے، یہ جو حسد کا گناہ ہے، یہ اتنا عظیم ہے، اور دنیا میں اور پھر آسمان پر ہونے والا یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ یہ دنیا جو ہے آسانی کے ساتھ جس طریقے سے چل رہی ہے چلتی رہے گی، اور اسی لیے اس دنیا میں جو نعمتیں لوگوں کو ملتی ہیں ان نعمتوں پر پلنے والے، اس نعمتوں پر پلتے ہوئے لوگ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، لوگ دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اہل علم نے کہا الناس حاسد و محسود، لوگ جو ہے دو طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں دو جماعتیں؟ پہلی جماعت یا تو آدمی حاسد رہے گا، کسی سے حسد کرنے والا، کسی سے جلنے والا رہے گا، یا پھر لوگوں کی دوسری جماعت وہ ہو سکتی ہے محسود، جس سے جلنے والا کوئی اور ہے، یہ کسی سے جل نہیں رہا ہے لیکن اس کے پاس جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس نعمت کی بنیاد پر اس آدمی سے جلنے والا کوئی دوسرا آدمی ہے۔ وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ حَسُودٌ، اور ہر نعمت کے بدلے، ہر نعمت کے مقابلے میں حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا بشری تقاضا ہے کہ کسی انسان کے پاس نعمت جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس نعمت کو چھیننے کا تقاضا انسان کے دل میں جاگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جذبہ، یہ وسوسہ ایک گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حسد یہ بہت بڑی بری صفت ہے، اور یہ یہودیوں میں بہت زیادہ پایا کرتی تھی، یہودیوں میں بہت زیادہ حسد پایا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور نصرانیوں میں سے كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم لوگ یعنی مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنے کے بجائے کفر کی طرف لوٹ کر چلے جائے۔ تم نے اسلام کو اپنا لیا ہے، یہ حسد اس نعمت کی بنیاد پر وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کا تقاضا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ پر آ جاؤ۔ یہودیوں کی علامت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آیا کرتے تھے تو عمومی طور پر مسلمان اللہ کے نبی کا سامنا کرتے ہوئے السلام علیکم کہتے تھے، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے تھے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہودیوں کی شرارت کا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے جب وہ آتے تھے تو انہی الفاظ میں کچھ تبدیلی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے السلام علیک، تم پر ہلاکت و بربادی ہو۔ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کا لفظ لا کر اللہ کے نبی پر بددعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صرف ایک ہی جواب دیتے وعلیک، تم پر بھی ایسے ہی ہو۔ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، خاموش رہ گئے۔ تیسری مرتبہ یا پھر چوتھی مرتبہ جب یہ حرکت یہودیوں سے ہونے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ معاملہ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت عائشہ نے پلٹ کر جواب دیتے ہوئے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، تجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بربادی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے عائشہ، وہ لوگ مجھ پر بددعا کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں بھی وعلیکا کہہ کر ان پر بھی وہی معاملہ کر رہا ہوں، ان کو ویسے ہی جواب دے رہا ہوں۔ تم خواہ مخواہ ان معاملات میں پڑھ کر اپنی زبان کو گندی کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم اليہود علی السلام والتأمین، کہ یہودی تم سے صرف اور صرف دو باتوں پر حسد کرتے ہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک سلام ہے اور دوسرا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جب تلاوت ختم ہوتی ہے، ہر نماز میں مسلمان سورہ آمین کہتے ہیں۔ یہ دو بنیادیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہودی تم سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، سلام ہو یا پھر امام کے سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہنا ہو، یہ دونوں چیزیں امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ امت
امت محمدیہ کو دیا گیا ایک امتیاز ہے، یہ امت محمدیہ کو دی گئی ایک خصوصیت ہے جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ لہٰذا ان دو نعمتوں کے مل جانے کی وجہ سے یہودی مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ امت مسلمہ میں بھی یہ مرض آئے گا، امت مسلمہ میں بھی یہ گناہ آئے گا، امت مسلمہ والے بھی یہ غلطی کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، جو اس سے پہلی امتوں میں بیماری پائی گئی وہ بیماری تمہاری امت میں بھی تم لوگوں میں بھی پائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد ہے اور ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھنا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اس امت میں بھی حسد کی بیماری آئے گی، حسد کا گناہ آئے گا، حسد کا مرض آئے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر کی روایت ہے، پیارے نبی نے صحابہ کو پوچھتے ہوئے کہا جب تم لوگ روم اور فارس جو اس وقت کے بہت بڑے مملکت تھے، بہت بڑا ملک تھا اس دور کا، بہت طاقتور حکومت شمار کی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب تم روم اور فارس کے اوپر فتح حاصل کر لوگے، ان کے مقابلے میں لڑتے ہوئے تمہیں اللہ تبارک و تعالی جیت دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا، تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے جواب دیا نقول بکتاب اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جیسے اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن مجید میں جیسے فیصلے ہیں اسی کے مطابق ہم احکامات جاری کریں گے، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یا پھر اس کے مقابلے میں اس کے بالکل برعکس ہوگا معاملہ۔ کیسے برعکس ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر مال و دولت کو دیکھ کر تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، تو تم ایک دوسرے کے سے مال میں آگے بڑھنے لگو گے، تم ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھنے لگو گے، تمہارے اندر نفرت آ جائے گی، اور زمانہ یہاں تک آ جائے گا کہ تم لوگ جو مسکین مہاجرین ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بہت ہی فقر و فاقے میں ہیں، لیکن ہجرت جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ہے، ایسے لوگوں کو بھی تم مال کی لالچ میں آ کر، دولت کے جذبے میں آ کر قتل کرنے لگو گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ہیں جو مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہیں کہ یہ امت میں بھی یہ فتنہ آئے گا، یہ مرض آئے گا، یہ بیماری آئے گی، اور یہ امت کے لوگ بھی اس گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور حقیقت حال یہی مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے کہ ہمارے دلوں کا اگر ہم لوگ جائزہ لے کر دیکھیں، ہماری اپنی زندگی میں جو نعمتوں میں ہمارے سامنے انسان ہمارا اپنا مسلمان بھائی پل رہا ہے، وہ نعمتیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ ہم کئی سارے جذبات اس کے متعلق رکھتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے دل میں جذبہ آتا ہے کہ وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں دی، اس کے بدلے مجھے دے دی ہوتی، یا پھر اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھین جاتی۔ اس طریقے کے غلط خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، اور ان خیالات کو جب ہم لوگ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جب اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، تو یہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں حسد کے متعلق کہ حسد کے بہت سارے اقسام ہیں۔ حسد کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ ایک انسان کے پاس جو نعمت پائی جاتی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں سے متعلق فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے اس چیز کے بدلے حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت نہیں دی، دوسروں کو وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو کیا یہ لوگ اس نعمت کے بدلے لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں؟ یہودیوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں نہ پلیں، جو کوئی بھی نعمت انہیں ملے ہر یہودی یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ پہلی قسم ہے حسد کی کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ انسان کے پاس یا پھر مسلمان کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حسد کی دوسری قسم جو ہے وہ اس سے تھوڑی آگے بڑھ کر اور زیادہ بری ہے۔
وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو نعمت پائی جاتی ہے وہ نعمت اس سے چھین جائے، لیکن صرف اس سے وہ نعمت چلی نہ جائے بلکہ اس کے پاس سے جا کر وہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ یہ جو حسد کا جذبہ ہے یہ پہلے مرتبے سے اور زیادہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میں سے جو منتخب لوگ ہیں ان کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بعض دیگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی تم تمنا مت کرو، ان نعمتوں کی تم تمنا مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت انہیں دی ہے، اس نعمت کو ان سے چھن کر میرے پاس آ جائے اس طریقے کی تمنا تم مت کیا کرو۔ یہ حسد کی دوسری قسم ہے۔ حسد کی ایک تیسری قسم جو سب سے زیادہ بری ہے وہ یہ کہ آدمی خود تکلیف میں مبتلا ہے، آدمی خود پریشانی میں مبتلا ہے، فقر و فاقے میں ہے، مصیبت میں ہے۔ اس مصیبت میں ہوتے ہوئے، اس آزمائش میں ہوتے ہوئے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں پل رہا ہے وہ نعمت سے خالی ہو کر وہ بھی ہماری طرح مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، یہ بھی حسد کی ایک علامت ہے۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَدُّوا، وہ لوگ چاہتے ہیں، کفار و مشرکین چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جس طریقے سے وہ کفر کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم اسی طریقے سے کفر کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پورے مل کر برابر ہو جائے اللہ کی نظر میں، کوئی مسلمان نہ رہے، کوئی کافر نہ رہے، دنیا میں رہے تو صرف اور صرف کافر ہی رہ جائیں، پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جانے والے بن جائے۔ یہ حسد کی ایک بہت بڑی صفت ہے جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں شریعت کی نظر میں حرام ہیں، یہ تینوں چیزیں انسان کے دل میں جب آ جاتی ہیں تو گویا ایک گناہ کو لے کر آتی ہیں، بہت سارے نقصانات کو لے کر آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں جب کبھی حسد آ جاتا ہے یہ صرف ایک مرض نہیں ہے، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ساتھ کئی ساری بیماریاں لے کر آتا ہے، یہ اپنے ساتھ کئی سارے دیگر مرض لے کر دیگر کئی ساری بیماریاں لے کر آتا ہے۔ اس وجہ سے حسد کے کئی سارے نقصانات ہیں، ان میں سے بنیادی کچھ نقصانات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا نقصان حسد کا انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ جو ایمان کی صلاحیت، ایمان کی نعمت ملی ہے وہ ایمان کی نعمت اس انسان کے دل سے چلی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد یجتمعان فی قلب رجل، کہ ایک آدمی کے دل میں دو چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ الایمان والحسد، حسد اور ایمان دونوں چیزیں ایک ہی دل میں جمع ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس حدیث کا؟ مطلب صاف یہ ہے کہ جب حسد انسان کے دل میں آ جاتا ہے ایمان خود بخود رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو حسد خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ کبھی یہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہی بتلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے دل سے حسد کی وجہ سے ایمان کبھی کبھار چلا جاتا ہے۔ جو مومن کی سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت حسد آ کر ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان جو حسد لے کر آتا ہے وہ یہ کہ انسانوں میں یا پھر مسلمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بھائی بھائی کا حکم رکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم کا جو یہ قاعدہ اسلام نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھ کر زندگی گزارو، یہ نظریہ، یہ فکر انسان کے دل سے چلی جاتی ہے، انسان کے دل سے یہ نظریہ رخصت ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا، تم لوگ حسد مت کیا کرو، ولا تباغضوا، بغض و کینہ مت رکھا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا،
اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا سیکھو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی انسان کے دل میں انسان کی زندگی میں حسد آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حسد انسانی یا پھر اسلامی جو اخوت ہے، اسلام یہ جو بھائی چارے کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ جو نظریہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے یہ خود بخود انسان کے دل سے، انسان کے دماغ سے چلا جاتا ہے. ایک اور بڑا نقصان جو حسد کا لے کر ہماری زندگی میں آتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگیوں میں، معاشرے میں جب حسد آ جاتا ہے تو انسانی معاشرہ امن و سکون سے پوری طریقے سے خالی ہو جاتا ہے. امن و چین معاشرے کا چلا جاتا ہے. ایک دوسرے کی جو محبتیں تھی وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کی جو خیر خواہی تھی وہ ایک دوسرے کے ظلم پر بدل جاتی ہے. ایک دوسرے کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا رویہ تھا یہ رویہ آپسی دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، لوگ اس وقت تک خیر پر ہوں گے، بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے. اور جب لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے سے یہ خیر، یہ بھلائی، یہ چین، یہ امن و سکون، یہ تمام صفتیں معاشرے سے خود بخود چلی جائیں گی. ایک اور بہت بڑا نقصان حسد کا یہ ہوتا ہے کہ حسد جو ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو دیگر کئی سارے گناہوں کو لے کر آتا ہے، دیگر کئی ساری بیماریوں کو لے کر آتے ہیں. کیسے؟ آپ زندگی میں غور کر کے دیکھیں، جو بندہ جب کبھی کسی دوسرے کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بندے کے اندر دیگر بہت سارے برائیاں آ جائیں گے. کیسے؟ کوئی آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے، اب اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہا ہے، وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، تو چنانچہ اس آدمی کے دل میں جو نفرت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے وہ غیبت کا شکار ہو جائے گا. اس بھائی کے پیچھے اسی کی برائی بیان کرنا اس کا رویہ ہو جائے گا، اس کی صفت بن کر رہ جائے گی. چغل خوری زندگی میں آ جائے گی کہ اس کی باتوں کو لے جا کر اسے لگائیں، اس کی باتوں کو لے آ کر اسے لگائیں، یہ صفت انسان کے پاس آ جائے گی. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا اس کے پاس گناہ نہیں، ایک عام بات ہو جائے گی، کیونکہ اس کو کسی بھی طریقے سے مد مقابل جو محسود ہے، جس کے متعلق وہ حسد کا شکار ہے، اس سے اس کی نعمت کو کسی بھی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرنا ہے، تو ایسی صورت میں انسان جھوٹ کا شکار ہو جائے گا. حد تو یہ ہے کہ کئی سارے لوگ حسد میں مبتلا ہو کر جادو تک چلے جاتے ہیں، جادو کے عمل تک چلے جاتے ہیں، جو کہ اعظم الکبائر ہے، اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اس حسد کی وجہ سے اس محسود کو، اس مد مقابل کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان جادو کا راستہ بھی اپنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار انسان مشرک بھی ہو جاتا ہے. الغرض حسد جب انسان کی زندگی میں آتا ہے کئی ساری برکتیں اس کی زندگی سے چلی جاتی ہیں، اور اس کے بالمقابل کئی ساری بیماریاں، کئی سارے نقصانات انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. اسی لیے امام ابو اللیث السمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ حاسد جو ہے بہت 5 بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی 5 بڑی نعمتوں کا شکار ایک حاسد ہو جاتا ہے جو وہ زندگی میں محسوس کرتا ہے. کیسے؟ کہ انسان جو ہے ایسے غم اس کو لاحق ہوتا ہے جو کبھی نہیں جانے والا ہے. انسان کے مد مقابل جو انسان ہے وہ نعمتوں میں پل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس کے حسد پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو دیا ہے وہ ان راہوں پر ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس کی ترقی کی وجہ سے یہ اور زیادہ غمگین ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ پریشان ہوتا جا رہا ہے. تو ایسا غم جو کبھی نہ چھٹنے والا ہے، کبھی جانے والا غم نہیں ہے، یہ ایسا غم انسان کے دل کو لاحق ہو جاتا ہے. اور یہ غم بھی ایسا کہ جس غم کے مقابلے میں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے. شریعت اسلامیہ ہمیں یہ سکھلاتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ انسان کو زندگی میں چھوٹی سی تکلیف بھی اگر پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اسے اجر دے گا، اسے ثواب دے گا. لیکن یہ ایسی تکلیف ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جو اجر تو لے کر نہیں آتی، بلکہ اس کے بالمقابل، اس کے برعکس، اس کے برخلاف انسان کی زندگی میں گناہ لے کر آتی ہے. یہ ایسا غم
غم ہے جو گناہ کا شکار کر دیتا ہے انسان کو، اجر بھی اس کے اوپر ملنے والا نہیں ہے۔ ایک تیسری چیز جس کی وجہ سے حاسد کی زندگی میں نقصان آتا ہے وہ کیا؟ وہ ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ آدمی مذموم بن کر رہ جاتا ہے، کوئی بھی آدمی اس کی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں انسان کی ترقی اس آدمی کو دیکھی نہیں جاتی، اس آدمی کو فلاں انسان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں وہ آدمی کبھی قابل تعریف نہیں ہوتا ہے۔ لوگ جب کبھی اس کا تذکرہ کریں گے برے الفاظ سے ہی اس کو یاد کریں گے۔ اور اس کے بعد دو ایسی چیزیں جس کا تعلق رب العالمین سے ہے، وہ یہ کہ اس حسد کے بالمقابل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں اور آخری بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جو توفیق الہی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توفیق ہے نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، عبادتیں کرنے کی، یہ توفیق سے حاسد پوری طریقے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کر کے دیکھیں انسان کی زندگی میں جب حسد آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کیا بیماریاں لے کر آتا ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ظاہری طور پر جو ظالم ہے لیکن باطنی طور پر وہ بہت زیادہ مظلوم ہے، ایسے انسان کو نہیں دیکھا سوائے حاسد کے۔ مطلب یہ ہوا کہ حاسد ایک ایسا انسان ہے، ظاہری طور پر وہ ظالم ہے شریعت کی نظر میں کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، دوسرے آدمی سے حسد کرتے ہوئے اس کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ مظلوم ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس کی ترقی کی وجہ سے یہ آدمی خود بخود جلتا جا رہا ہے، یہ آدمی خود بخود پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ حاسد کے مقابلے میں جو محسود ہے اسے اس کے جلنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اس کے حسد کی وجہ سے یہ آدمی خود بخود اپنی زندگی کھوتا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مظلوم ہے، لیکن حقیقی معنوں میں شریعت کی نظر میں یہ حاسد ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک مقولہ ہے جو مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں حسد کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی حسد نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں کسی انسان سے حسد کر رہا ہوں، اگر یہ مان لے کہ وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے تو ایک جنتی سے میں ایک دنیا کی وجہ سے کیوں حسد کروں؟ دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے ایک انسان سے، ایک جنتی سے میں کیسے حسد کر سکتا ہوں؟ اسی کے بالمقابل کوئی آدمی ایسا ہے جو جہنمی ہے، جس کی زندگی میں بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں، تو یہ دنیا کے پیچھے پڑ کر ایک جہنمی سے حسد کر کے مجھے کیا ملنے والا ہے؟ یہ نظریہ جب ہمارے زندگیوں میں آ جائے، یقین جانے ہماری زندگیوں سے بھی حسد دور ہو سکتا ہے۔ الغرض آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے یہی بات رکھنی تھی کہ حسد کے کئی سارے نقصانات ہیں جو انسان کو زندگی میں جب حسد آتا ہے تو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان ہونے کی یا پھر عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم لوگ ہر طریقے سے اس بیماری سے دور رہتے ہوئے ایک آسان سی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مرض سے، اس بری بیماری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔